بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہر مومن کے دل کا قرار اور سکون ہے، اور سلام ہو اہل بیت پاک پر، اصحاب پر اور اولیاء کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں جو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اکانومی کس طریقے سے بہتر کی جا سکتی ہے، مسلموں کے معاشی حالات کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کی آج کے جو خصوصی مہمان ہیں وہ اپنی بات رکھنے میں بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بڑے نیڈر ہو کر کرتے ہیں۔ میری مراد مولانا اسماعیل بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا حضرت، آج کے دور میں مسلموں کی معاشیت یعنی اکانومک جو ہے وہ لو سے لو ہوتی جا رہی ہے، معاشی حالت بڑی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، تو یہ جاننے سے پہلے کہ اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے یا کس طریقے اس کی پیچھے کی وجہ کیا ہے، سب سے پہلے اس پہ روشنی ڈالیے کہ اکانومک یا معاشیت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں کسی بھی چیز کو مستثنی نہیں رکھا گیا، اور رہا معاشیات، اقتصادیات، یہ تو اولین معاملہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور قرآن مجید نے ہمیں بہترین معاشی حالت یا بہترین کمائی کا ذریعے بنانے کے لیے حکم دیا ہے۔ خود پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے خود کر کے دکھایا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب معاشیات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، انسانی زندگی کے لیے جو چیزیں سر فہرست ہیں، جو بہت زیادہ ضروری ہیں، اس میں روٹی، کپڑا، مکان سر فہرست ہیں۔ اور یہ کب ہے؟ جب ایک انسان کچھ بیچتا ہے تو دوسرا خریدتا ہے، جب کچھ کوئی خریدتا ہے تو بیچنے والے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو اسی کو ہم معاشیات، اقتصادیات یا اکانومک کا نام دیتے ہیں۔ اچھا حضرت، جیسے آپ نے اکانومک کے بارے میں بتایا کہ یہ چیز ہوتی ہے، آپ نے تعریف بیان کی اس کی، تو مسلمانوں کے معاشی حالات کو خراب ہونے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، مسلمانوں کے معاشی حالات خراب ہونے کی جو سب سے اہم وجہ ہے اور جو ساری وجہوں کی ماں ہے، وہ ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرا ہو کر۔ آپ کا سوال یہی ہے کہ مسلمانوں کے معاشی حالات خراب ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس کا بہت مختصر سا جواب یہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ یہی ہے، ہم فضول خرچی کر رہے ہیں۔ اگر ہماری ضرورت 100 روپے میں پوری ہوتی ہے تو ہم 500 خرچ کر رہے ہیں۔ ہماری ضرورت اگر 1000 میں 1000 میں پوری ہو رہی ہے تو ہم 5000 خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ میں زیادہ خرچ کرنے والا ہوں۔ سب سے اہم چیز ہے آپ کسب حلال کی طرف جائیں، محنت کریں، مشقت کریں، جد و جہد کریں، اور خرچ آمدنی سے کم کریں۔ اچھا حضرت، جیسے آپ نے بتایا فضول خرچی کی اصل وجہ، تو اس معاشی حالات جو ہمارے خراب ہو رہا ہے، اس سے کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کو؟ بالکل، اس کے طریقے کار ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو طریقے مصطفیٰ پر آئیں۔ اصل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ آپ جلد چند دنوں میں اپنی معاشی حالات بہتر دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے سن 1912 عیسوی میں ایک معرکۃ العرا تحریر پیش فرمائی تھی، جس کا نام آپ نے رکھا تھا تدبیر و فلاح و نجات و اصلاح کے نام سے۔ آپ نے اپنی فقی دانشمندی سے اور دیدہ وری سے ایسے نکات پیش فرمائے ہیں اس میں کہ اگر آج کا مسلمان ان پر عمل پیرا ہو جائے تو میرا ماننا یہ ہے کہ ان کے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ نے 4 نکات پیش کیے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ آپ پہلا ہی نکات اعلیٰ حضرت کا قابل غور ہے اور قابل دید ہے، وہ یہ ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مسلمان سب سے پہلے فضول خرچیوں کو دور کریں۔ اور آپ نے بتایا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا
جو قیمت، جو رقم ہے جو ضائع ہوتی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ ہمارے لڑائی جھگڑوں میں، ہمارے کیسز میں، کورٹ کے چکر لگانے میں، وکیلوں کی فیس دینے میں، ادھیکاریوں کو رشوت دینے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان اس چیز پر ایک متفقہ کمیٹی بنائیں کہ ذمہ دار لوگوں کو اپنے معاملات سونپیں کہ اپنے معاملات کے خود کفیل بنیں، خود فیصل کریں، خود فیصلے کریں، یعنی اپنے معاملات کورٹ کچہریوں تک نہ جانے دیں اور آپ کی بڑی رقم ضائع ہونے سے بچ جائے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی ایک رپورٹ ہے، اس میں لکھا ہے کہ تقریباً جو کل آبادی ہے، مجموعی آبادی جیلوں میں جو ہے ٹوٹل، اس میں سے 16% سم تھنگ مسلمانوں کی، مسلمان 16% ہے تقریباً جیلوں کے اندر قید۔ تو ان جیلوں والوں کی آپ یہ لگا لیں، ایک آدمی کا اگر مان لیں 1,00,000 روپے مان لیں منیمم، بہت مختصر سے بتا رہا ہوں، اگر 1,00,000 مسلمان ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 100 کروڑ ہو گئے، یعنی 1 ارب روپیہ۔ اب 1 ارب روپیوں میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ بڑے کالج، ایک ڈگری کالج تو بن سکتا ہے، چھوٹے موٹے اسکول بن سکتے ہیں، کئی مدارس قائم ہو سکتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے۔ ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے سب سے زیادہ، اور یہ بہت معمولی سی ہے، جبکہ اگر آپ ان لوگوں سے ملاقات کریں جو بیچارے قید ہیں جیلوں میں، تو ان کا سال بھر کا خرچہ تقریباً 10 سے 15-20 لاکھ کا بیٹھتا ہے۔ اربوں خربوں روپیہ ہم کیسز میں، وکیلوں کی فیس دینے میں ہمارے برباد ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں اور اپنی سوچ بہتر کرنے لگیں اور آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں، پولیس تک نہ جانے دیں، کہ کورٹ تک نہ جانے دیں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمان بہت جلد معاشی حالات بہتر کر سکتے ہیں، اور ایک انسان کے نہیں بلکہ پوری قوم کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے جوابات دیے، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے جانا کہ اکانومی کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے موضوع پر ہم ویڈیو بنائیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔